آپ کا استقبال ہے اس نئے سیشن میں، اور ہم آگے جو ہے اسی بات کو آگے بڑھائیں گے جو پچھلے سیشن میں ہم نے تذکرہ کیا تھا، لیکن اس میں جو ہے ہم ایک اہم مدے کو اٹھائیں گے جس کے بارے میں ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ جو سستی برتتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں میرے خیال سے، خصوصاً میرے جو آڈینس ہے اور جو میرے ناظرین ہیں جن میں سے اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں اکثریت، اور اسی طرح اگر اہل تشیع کے لوگ ہیں، تو میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے نظریات جو ہم پیش کرنے والے ہیں اور جو عقائد پیش کرنے والے ہیں وہ انہی کی کتابوں سے، یعنی کہ آپ ہی کے جو بزرگان دین ہیں جن کو آپ شیوخ کہتے ہیں، وہ انہی شیوخ کے حوالے سے یہ جو سارے عقائد پیش کیے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو حوالہ بھی دیا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پیش کی جائیں گے۔ اور آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، اور شیعوں میں بہت سارے فرقے ہوتے ہیں، روافظ میں بہت سارے فرقے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ ان میں سے تعلق نہ رکھتے ہوں، اگر آپ ایسے عقائد نہیں رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ پہ وہ حکم لاگو نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ انہی عقائد میں سے چلتے ہیں اور انہی گمراہ فرقے اور جو باطل فرقے ہیں انہی میں آپ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک بار ری تھنک کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آخر جو ہے اسلام کے ساتھ ہم ہیں یا پھر جو اسلام کے علاوے پر ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب آپ کا جو ہے پھر سے ویلکم کرتا ہوں، اور ابھی جو ہم اسی بارے میں بات کریں گے، کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیعہ جو ہے اپنے عقائد میں، چونکہ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں شیعہ کے عقائد کے بارے میں تاکہ جو پس منظر جو ہے ہمارے آڈینس کو معلوم ہو جائے، بیسیکلی اصل کیا ہے کہ عبداللہ بن سبا، بہت سارے تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ابن سودا اور عبداللہ بن سبا ہے یہ ایک کریکٹر یعنی کہ افسانوی کردار ہے، اس شخص کے اوپر جو ہے صرف وہ اہل سنت والجماعت کے یہاں تذکرہ اس کا نہیں ملتا ہے، بلکہ شیوخ شیعہ یعنی کہ جو شیعہ حضرات کے بڑے بڑے شیوخ ہیں ان کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس طرح سے تذکرہ ملتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ موجد مانتے ہیں، یعنی کہ موجد اعلیٰ یعنی فاؤنڈر مانتے ہیں اہل تشیع کا اور اس تنظیم کا اور اس آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس جماعت کا۔ تو لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، دوسری بات ایک چیز اور، جو ہمارے مستشرقین ہیں ان میں سے جتنے مورخین ہیں اکثر نے اس کا تذکرہ کیا، اور ظاہر سی بات ہے بہت سارے مورخین ایسے بھی ہیں جو اسلام کے مخالف تھے لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے اس کو بالکل صحیح قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ابن سودا جو ہے یہ یمن کا رہنے والا تھا اور یمن کے ایک یہودی نسل شخص تھا۔ تو اصل اس کا جو پس منظر ہے شیعہ جماعت کا اور شیعہ تنظیم کا وہ یہ ہے کہ ابن سودا جو ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کی پکڑ بہت مضبوط ہو رہی ہے اور مسلمان ہر جگہ قابض اور فاتح ہو رہی، ظاہر سی بات ہے اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر، اسلام کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر سارے لوگ اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوحات میں جو واقع ملتا ہے کہ جب آپ جو ہے فلسطین گئے تو ظاہر سی بات ہے وہ سارا خطہ بغیر کسی مزاحمت کے آپ کے انڈر آ گیا تھا اور اسلام کے زیر کنٹرول آ گیا تھا، اس طرح بہت سارے واقعات ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی وہ یہودیوں کو تکلیف ہوئی، کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ یہودی جو ہے مدینہ کے آس پاس بھی آباد تھے، خیبر میں آپ کا جو ہے ان کے جو بہت سارے قلعے تھے جن کو جو فتح کیا گیا، طرف سے ہٹایا گیا، اور جتنے بھی لوگ تھے ان کو جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ بھی کیا گیا، جہاد بھی کیا گیا۔ تو وہاں پہ ایک جو تذکرہ تھا کہ یہودیوں کے ساتھ جو ہے جو وہ ان کی جو ہے خاطر اور ان کے لیے جو صحیح طریقہ تھا وہی اختیار کیا گیا، تو اس سے جو زیادہ تکلیف جو ہے یہودیوں کی تھی، اس کے علاوہ مجوسیوں کو تکلیف تھی، اور ظاہر سی بات ہے مجوسی جو آج کے ایران اور فارس میں اپنی جو ہے امپائر قائم کیے ہوئے تھے، وہاں پہ ان کی کافی تعداد میں جو ہے وہ آبادیاں بھی تھی اور حکومت بھی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہی خلافت میں آئے اور سارے جگہوں کو جو اپنے کنٹرول میں لیا اور اسلام کے کنٹرول میں لیا، اور ہونے بھی تھا کیونکہ اسلام ایک حقانیت کے ساتھ اور اسلام جو صداقت کے ساتھ سبھی لوگوں کا استقبال کر رہا تھا۔ اب یہاں پہ جو مسئلہ آتا ہے وہ ابن سودا کی اس تحریک کے آغاز کا ہے کہ اس نے جو شیعہ کی داغ بیل ڈالی، اور سب سے پہلا یہی شخص ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے غلط افکارات گڑے، غلط نظریات گڑے کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کو آج بھی شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اسی طرح وہی عقیدہ گڑنے والا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ الوہیت کے درجے میں پہنچے، اور مدینے میں حضرت عثمان کو پہنچی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بالکل برہم ہوئے اور اس پر جو سخت تنبیہ کیا اور اس شخص کو یعنی ابن سودا کو جلا وطن کیا۔ پھر مصر میں جو ہے اس کی بہت سارے جو ہے ہمدرد ہوتے ہیں اور بہت سارے بلوائی ہوتے ہیں جو ان کا سپورٹ کرتے ہیں، اور مصر میں سپورٹ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہی جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں آئے تو بہت سارے جو لوگ تھے
وہ ان کے مخالفین ہو گئے تھے، وہ اس لیے کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے حق میں اور اپنی خلافت میں حق کی بات نہیں کر رہے اور حق سے کام نہیں لے رہے. تو یہ ایک پس منظر ہے جس کی شروعات جو کرنے والا جو سب سے پہلا شخص ملتا ہے وہ شیعہ، یعنی کہ شیعہ کی داغ میں ڈالنے والا وہ ابن سودا ہے. اچھا، ابن سودا کی جو تحریکات تھے مفتی صاحب اور ان کی جو عقائد تھے، اس نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر سی بات ہے کہ الوہیت کے درجے میں پہنچا دیا، اور آج بھی یہ عقیدہ ہے ان کے یہاں. اور آج کے جو موجودہ شیعہ حضرات ہیں جس میں سے اکثر کی جو تعداد امامیہ کی ہے، یعنی اثنا عشریہ کی ہے، یہ اکثر انہی کو مانتے ہیں. اچھا، شیعہ میں بہت سارے فرقے ہیں، کئی کتابوں میں تو 73 اور 72 تک کے فرقے جو ہے گنائے گئے ہیں کہ شیعہ میں جو ہے اتنے اہل تشیع میں اتنے فرقے ہیں. بہت سارے فرقے ایسے ہوئے کہ جنہوں نے امام کو ہی چھوڑ دیا، جو اپنے 12 امام کے ایک قائل ہیں، ان میں سے بہت سارے اماموں کو چھوڑ کر وہ الگ فرقہ بنا لیے. بہت سارے لوگ ہیں جو زیدیہ فرقے کے قائل ہیں، اسماعیلیہ فرقے کے قائل ہے، اور ہندوستان میں جو اکثر بستے ہیں اور بر صغیر میں وہ امامیہ ہیں. بلکہ آج کے دور میں یہ کہا جائے کہ اگر ایران میں جو خمینی کی ریولیوشن آئی اور خمینی کا جو اسلام آیا، اس کے تحت سارے لوگ اثنا عشریہ میں داخل ہیں اور سارے لوگ امامیہ، یعنی کہ سب کا عقیدہ یہی ہے کہ 12 جو امام ہیں ان کے وہ سب کے سب معصوم ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان سب سے ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ یہ عقیدہ بھی ان کا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو سب و شتم نہیں کرتا ہے وہ نیکیوں سے دور رہتا ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زانیہ تک کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے یہاں پہ ایک عقیدہ ہے وہ یہ کہ صرف وہ 4 صحابہ کے علاوہ، جس میں سے جو حضرت علی تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ جتنے بھی صحابہ تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد سب مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ. یہ ان کا عقیدہ ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے منکر ہے، اس قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ شاید جو ان کے یہاں حفاظ کرام کی کوئی بھی تعداد نہیں ملتی ہے، اور نہ ہی تو ان کے یہاں کوئی حافظ قرآن ہے، اور نہ ہی وہ امامیہ کا ہے. یعنی کہ 12 امام ان کے یہاں پہ معصوم ہیں، اور ان کے جو آخری امام ہیں، جو آخری امام وہ غائب ہیں، اور وہ ایسی جگہ غائب ہو گئے ہیں کہ وہ ابھی آئیں گے نہیں. اور اسی کے انتظار میں یہ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہ ہی تو ابھی روزہ کرنا ہے، نہ ہی تو نماز کرنا ہے، نہ ہی تو عبادت کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اور اسی کے انتظار میں کہ جب وہ آئے گا سنیوں کو قتل کرے گا، اس کے بعد پھر سارا کچھ صحیح ہوگا، اور پھر حکومت جو ہے ان کے یہاں یعنی کہ ان کے مطابق جو ہے آل بیت میں جائے گی. تو اس طرح کے عقائد ہیں. تو اس عقائد کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے اور صحیح اور بہتر تجزیہ کیا ہے؟ جی، یہ جو عقائد آپ نے ان کے بتائے ہیں، جی بیسک چیز تو پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. جی تو مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے بات جو ضروری ہے وہ توحید ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، پھر رسالت اور پھر آخرت. اب انہوں نے جی چونکہ اللہ کے بارے میں بھی ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کبھی کبھی جھوٹ بھی بول سکتا ہے. ان کا جی عقیدہ جی یہ جی بھی ہے. جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ اس لیے بھی نہیں مانتے چونکہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین کو حضرت جبرائیل امین کو وحی لانے میں ان سے گڑبڑی ہو گئی. حضرت جبرائیل امین کو وحی جو ہے وہ حضرت علی پر لانا تھا، لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پاس چلے گئے. تو جب یہ ان کا عقیدہ ہے تو یہ رسالت کو بھی نہیں مانتے. اور جب تک کوئی شخص رسالت کو نہیں مانتا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ جتنا ٹوپی کرتا اور جو ہے نماز پڑھ لے، ٹوپی کرتا پاجامہ پہن لے اور داڑھی جو ہے باندھ لے اور اگلی صف میں نماز کیوں نہ پڑھ لے، لیکن چونکہ رسالت کا منکر ہے اس لیے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اور ان کے جو عقائد ہیں بہت سارے عقائد ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ان کا جو عقیدہ ہے کہ ایک ہمارے امام چھپے ہوئے ہیں. وہ امام مہدی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہی ہمارے امام ہے، اور وہ جب آئیں گے تو بیت اللہ کو اور اسی طرح سے مسجد نبوی کو اور جو مسجد حرام ہے بیت اللہ کے ارد گرد جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں وہ تمام کو تمام بیت اللہ کو مسجد نبوی کو منہدم کر دیں گے، ان کو گرا دیں گے. اور نعوذ باللہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے قبروں سے نکال کر کے ان کو سزائے دیں گے. اب جس کا اس طرح سے عقیدہ ہوگا تو اب اس کے بارے میں ان کے کفر میں انٹرسٹنگ بات مفتی صاحب، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے جو امام غائب کے منتظر ہیں وہ
کب تک منتظر رہیں گے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، اگر امام غائب کے منتظر ہیں تو یہ کب تک منتظر رہیں گے؟ کیا وہ قیامت تک آئیں گے یا پھر نہیں آئیں گے؟ میرے خیال سے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے دجال کی منتظر ہے، شاید دجال آ کر ان کو فریب دے کر اسی کے بارے میں یہ منتظر ہیں۔ جی، ابھی جو آپ نے جو ذکر ہی کیا عبداللہ ابن سبا کے بارے میں، اس کے بارے میں خود مورخین ان کے لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہودی تھا پہلے۔ جی بالکل، عبداللہ ابن سبا جو ہے یہ یہودیوں سے متاثر تھا۔ اب یہودی چونکہ وہ منتظر ہیں دجال کے، مسیح الدجال کے منتظر ہیں، تو ظاہر سی بات یہ بھی انہی کے منتظر ہوں گے، انہی کو ظاہر امام سی کہہ بات رہے ہے کہ ہوں گے۔ جی جیسے کہ وہ جو ہے سارا عقیدہ الوہیت کا درجہ، اس نے جو یہ بہت اچھا چال چلا کہ حضرت علی کو الوہیت کے درجے میں پہنچا دو سارے۔ جی بالکل، جس طرح سے وہ یہودی تھا اسی طرح ان کے پیروکار بھی ہیں، اور اسلام دشمنی میں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، جی کہ بالکل، مسلمانوں کے سب سے کٹر دشمن یہودی ہوں گے، تو اب ان کا بیج بونے والا یہودی تھا، تو اس لیے یہ بھی مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں اور مخالف ہیں۔ تو ان کو جو ہے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہے، وہ بھی جو ہے دراصل وہ بھی غفلت میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ ان کے جو جی عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، ان نظریات کو اگر سامنے رکھا جائے تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نعوذ باللہ جو ہے صحابہ کرام کو گالی دینا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس طرح کے تہمت لگانا، اور ان کے جو عقائد ہیں، اگر آپ ایسے ان کو کتابوں میں جو ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر ان کا تذکرہ مجھے نہیں لگتا کہ پبلک پلیس پہ کیا جائے، یا اس طرح سے جو ہے مطلب ایسے عقائد ہیں کہ جن کو بیان کرنا بھی شرک شرمندگی کا باعث ہے۔ اچھا، یہ سب سے جو بڑی ہے بات جی بالکل ایک بات یہ جو ہمارے ناظرین کو پتا ہونا چاہیے، ہمارے ویورز کو، بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ نہیں، ہم نے تو جتنا بھی اہل تشیع اور شیعوں کو دیکھا اس طرح تو نہیں پایا ہے، تو میں صرف آپ کو کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا، چونکہ ابھی جو ہے یہ عشرہ چل رہا ہے، اس میں جو آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ پہ موتا سینٹر بنائے جا رہے ہیں، اور جگہ پہ خرافات کیے جا رہے ہیں، اور جگہ جگہ پہ جو ہے مجلسیں لگ رہی ہے، چاہے مرثیہ کی ہو اور چاہے ذکر کی ہو، بہت اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جو لوگوں کے پوچھا اور لوگوں کو دیکھا کہ جو اہل تشیع ہے، جو شیعہ ہے، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی کتابوں میں یہ عقیدہ ہے کہ تقیہ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم تقیہ نہیں کریں گے اور اپنے مذہب کو نہیں چھپائیں گے، یعنی کہ چھپانا ہے، جب تک امام غائب پھر سے نہ آ جائے تب تک جو ہمیں اپنی حقیقت نہیں بتانی ہے، اور تب تک ہمیں یہ عقائد نہیں بتانے۔ پھر بھی ظاہر سی بات ہے، دشمنی تو کھل کر آ جاتی ہے، یہ تو اس وقت چلتا تھا جب ان کی کتابیں نہیں شائع ہوئی تھی، لیکن اب جو وہ ساری کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ میں نے بہت سارے ایسے اسکالرس کو بھی دیکھا، ایسے جو ہے علماء کو بھی دیکھا، علماء کہتے ہوئے تو شرم آتی ہے ان کو، وہ ان روافض کے عقائد سے واقف ہوتے ہوئے ان کی جو حمایت کرتے ہیں، ان کے مجلسوں میں جاتے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں کہ یہ اس طرح کی تقیہ کرتے ہیں اور ان کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں؟ اگر پتہ ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص کرتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، کفر کے بارے میں نرمی اختیار کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے، نرمی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص جس کا جو عقیدہ ہے، اتنے خراب عقائد جن کے ہوں گے، اب وہ شخص کفر تک پہنچ جاتا ہے، پھر بھی اگر ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں، تو قرآن کریم نے جس طرح سے کہا ہے کہ وَالْبِرُّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیک برائی کے کاموں میں جو ہے مدد نہ کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کے مخالف ہیں، قرآن کی اس بات پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے دو ٹوک انداز میں بیان کر دینا چاہیے کہ جو عقیدہ اسلام کے لانے کے لیے ضروری ہے، مومن ہونے کے لیے ضروری ہے، اگر وہ عقیدہ کسی شخص کے اندر پایا جاتا ہو تبھی وہ مومن ہے۔ یہ تو بالکل کلیئر بات ہے۔ اچھا، جو ہمارے جو ہے علماء، اور کچھ علماء، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کو اصل یہ دھوکا ہوا کہ علماء تو یہ کہتے ہیں، علماء حق جو ہے اہل سنت والجماعت، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کافر کہنے میں جو ہے جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور بالکل نرمی سے کام لینا چاہیے، بہت احتیاط سے، کیونکہ کفر اور اسلام کا جو مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو اوپر جو ہے کفر کا یہ حکم لگا دینا، یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ نازک مسئلہ ہے۔ ہمارے علماء نے اس کی کئی مثالیں پیش کی ہیں، لہذا جو عقائد پہ، یعنی کہ اللہ کی وحدانیت پہ اور رسول اللہ کی رسالت پہ ایمان رکھتے ہوئے اگر کسی مسائل میں اگر کوئی تعویل سے کام لیتا ہے، تو علماء اسے بالکلیہ طور پر کافر نہیں کرتے، اور یہ ہمارا مسئلہ بھی ہے، جیسے کہ بہت سارے، جیسے بریلوی حضرات لے لیں،
ان کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ بدعتی ہیں اور وہ بدعت میں غلو کرنے والے. ہاں اگر جو ہے وہ کسی شرکی عمل کو جو ہے جائز سمجھتے ہیں، جیسے کہ بہت ہی بڑا مفہوم جو شریعت کا ہے کہ اگر کسی حلال چیز کو حرام سمجھتے ہیں، حرام چیز کو حلال سمجھتے، تو ظاہر سی بات ہے ان کا تعلق نہیں ہے. لیکن پھر بھی علماء نے یہ حکم نہیں لگایا ہے کہ آپ کافر ہیں. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نرمی برتنا چاہیے، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نرمی کا یہ مطلب وہاں ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس کچھ شعبہ ہوتا ہے اور تھوڑا سا بھی جو گنجائش ہوتی. جیسے کہ ایک فرقے کے بارے میں آتا ہے، شیعہ کے بارے میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کے عقیدے نہیں رکھتے. ظاہر سی بات ہے اب وہاں پہ جو لوگ ایسے ہوتے اگر، کیونکہ آج کے دور میں ایسے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ سارے لوگ جو ہے وہ خامنئی کے اور جو اس کے جتنے متعین ہیں امامیہ اور یہ اس کے عقائد کے حامل ہیں. چاہے آپ دیکھ لیں ہندوستان میں رہنے والے یا کہیں بھی رہنے والے ہوں، اس طرح کے عقائد سارے لوگ ہیں. لہذا آپ اپنے عقائد کی بنیاد پر آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہو، نہ کہ ہم نے جو ہے آپ پہ کوئی فتویٰ لگایا اور نہ ہی پہ علماء دیوبند نے جو ہے یا پھر علماء حق نے یا پھر جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے مکتب فکر ہیں، سبھی کا یہی فتویٰ ہے اور سبھی کا یہی حکم ہے کہ آپ جو اپنے عقائد کی بنیاد پر آپ خارج الاسلام ہیں، کیونکہ آپ کا ان سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. لہذا جب آپ کا تعلق نہیں ہے تو آپ اس سے باہر. جی، جس دن آپ عقائد کو درست کر لیں گے آپ اندر آ جائیں گے. عقائد کو جی درست بالکل کیجیے، بالکل اعلان کیجیے. صحیح بالکل. عقیدہ جو ہے قرآن و حدیث نے جو پیش کیا ہے، قرآن کے بارے جی میں تو قرآن کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. قرآن کے بارے میں تو غالباً ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرآن ہمارے پاس پورا نہیں پہنچا. نعوذ باللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کر کے کچھ چھپا لیا. تو یہ جی سب جی عقیدہ رکھتے ہیں. تو جس دن ان کا عقیدہ درست ہو جائے گا، ان کو کوئی بھی کافر نہیں کہے گا اور کہنا جی بھی نہیں چاہیے اگر یہ عقیدہ جی درست کر بالکل. لیتے ہیں. جی میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ جو سارے عقائد جو ہے یہ ان لوگوں کے جو امامیہ فرقے کو ماننے والے ہیں. بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہوں گے یا ان کا وجود نہیں ہے، جو ان سب کا عقائد نہیں رکھتا. اگر حقیقت معنوں میں آپ نہیں رکھتے ہیں تو آپ اس کا جو ہے ثبوت پیش کیجئے کہ ہم نہیں رکھتے ہیں. یہ صرف کہنا کہ ہاں اگر یہ مسئلہ جیسے کہ حضرت علی، بالکل حضرت علی ہوں گے یا پھر یہ تو اہل سنت والجماعت کا بھی عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا اس کے درجے میں. اصل میں دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے، میں تمام ناظرین کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اصل یہ ہے کہ شریعت میں ہر چیز کا اور ہر درجے کو رکھا گیا، ہر مرتبے میں رکھا گیا ہے. جو درجہ جس حد تک ثابت ہو اسی پہ چلنا ہے، اصل شریعت ہے. اگر ہم جو اس میں کمی بیشی، جیسے کہ اگر کوئی نبی کو خدا مان لے تو ظاہر سی بات ہے یہ عقیدے میں خرابی پیدا ہوگی. اسی طرح جو خدا کو کوئی نبی سے نیچے مان لے یا نعوذ باللہ کوئی ولی کو اللہ کے نبی مان لے یا اس سے بھی بڑا درجہ دے دے، تو یہ ساری باتیں یہ عقائد میں خرابیاں ہیں، جس کی وجہ سے اپنے عقائد میں اور عقائد کے نظر میں لوگ جو ہے اس حد تک پہنچتے ہیں. اچھا یہ بات تو بالکل جو ہے اظہر من الشمس ہے، اور یہ بات مفتی صاحب آپ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے کہ وہ کوئی ذاتی چیز نہیں ہے. اگر کوئی شخص اہل سنت والجماعت کا بھی اگر ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ اپنا عقیدہ شیعوں والا اگر بنا لیتا ہے، تب اس جی کو جی بھی ہم جو ہے خارج اسلام سمجھیں گے. اب اگر کوئی دیوبند کا شیخ الحدیث بھی اگر اس طرح کا عقیدہ رکھے گا تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مومن ہے. جی بالکل. یہ کسی کے ذات پر منحصر نہیں ہے. یہ سب باتیں کوئی بھی کہے گا، چاہے وہ دیوبندی ہو، عقائد پر بریلوی جی ہو، یا کوئی بھی اپنا جو ہے نظریہ قرآن و حدیث کے خلاف رکھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. تو چاہے وہ شیعہ رکھے یا کوئی بھی رکھے. اس لیے نظریے کو اپنے درست کیجیے، اپنے عقائد کو درست کیجیے، اور جو ہے پھر آپ پکے سچے مومن بنیے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. اللہ تعالیٰ سے یہی سب دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے صحیح راستے کی رہنمائی کرے اور سب کو ہدایت عطا فرمائے. بالکل یہی رہنمائی کرے. بالکل بالکل. جو ایسے ہیں ماشاءاللہ جو ترک کر رہے ہیں اور بدعات کو چھوڑ رہے ہیں، خرافات کو چھوڑ رہے ہیں، جن کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اللہ ان کو استقامت دے. اچھا مفتی صاحب، آج ہم اس سیشن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور چونکہ آپ نے جو ہے بہت ہی اچھی بات کہی اور بہت ہی اچھے انداز سے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے مسئلے کو واضح کر دیا اور اہل تشیع کے متعلق جتنے بھی چیزیں قابل ذکر تھی ان کو بیان کیا اور ان کو اچھے سے واضح کیا. اہل سنت والجماعت کے موقف کو بھی اچھے سے رکھا. لہذا لوگوں کو اب یہ معلوم ہونا چاہیے، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے، عقائد کس بیس پہ ہیں. لہذا اگر اس طرح کے جو عقائد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ توبہ کرے اور پھر جو ہے اسلام کی طرف لوٹیں. اللہ ہم سب کو اسلام پہ قائم رکھے، اور خاتمہ بھی ہو تو اسلام پہ خاتمہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.